اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ سورۃ توبہ 10 مرحلے تقریباً گزر گئے۔ پہلے مرحلے میں سورہ توبہ کے اوپر بسم اللہ کے اندراج اور عدم اندراج کا تذکرہ تھا۔ بتا دیا کہ اجماع صحابہ سے یہاں بسم اللہ کا فقدان پایا گیا، اس لیے اجماع امت ہے کہ اس پر بسم اللہ نہ پڑھا جائے۔ سورت کے اندر جن کفار اور مشرکین سے برأت کا اعلان ہے، اس کی کچھ شرطیں ذکر فرمائے کہ جنہوں نے عہد اور میثاق توڑا ہے ان کے ساتھ مزید عہد و پیمان کی حاجت نہیں ہے، اور جو عہد و پیمان پر قائم دائم رہے ہیں تم بھی ان کی مدت پورا کرنے کی کوشش کرو، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا ایک عظیم منصب ذکر کیا کہ تمہیں جب بھی موقع ملے تو آپ لوگوں کو حق سننے اور حق سننے کے لیے امن دینے کی کوشش کیا کرو، اور اس پر تاریخ کے بعد دریچے بھی پیش کیے گئے۔ سورت کے اندر مشرکین کے اعمال کو اس واسطے رد کر دیا گیا کہ وہ ایمان نہیں لائے، خواہ وہ حجاج کو پانی پلانا ہو یا بیت اللہ کی تعمیر جیسے عظیم نیکیاں ہو، لیکن عند اللہ و عند المیزان جب تک ایمان موجود نہ ہو اللہ اور رسول و آخرت پر حسنہ نہیں ہے، اور یہ منصب مسلمانوں کا بالتفصیل بیان ہوا۔ اس کے بعد ایسے لوگوں کی مذمت کی گئی جنہوں نے پیغمبر مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نقض عہد کیا۔ اس ضمن میں ان صحابہ سے بھی شکوہ کیا گیا جو غزوہ حنین کے موقع پر کثرت کے بارے میں قدرے خوشباش تھے، اور بعد میں پتہ چلا کہ کثرت فائدہ مند نہیں ہے، اصل تو خدا کی نصرت و مدد ضروری ہے۔ یہ باتیں وہ ہیں جو علماء دین کر سکتے ہیں، تو علماء دین کے مناسب بیان کیے کہ دیکھو مشرک تو خود ناکارہ ہے، انما المشرکون نجس، اور یہی تو اعلان ہو رہا ہے کہ آئندہ کے لیے مسجد حرام نہ آئے، نہ طواف کرے یا نہ نماز پڑھے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ان کی جو قباحت مذہبی ہے، یہود تو یہاں تک بڑھ چکے تھے کہ وہ عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے بعد حیات نو دیکھ کر کے ابن اللہ کہنے لگے۔ عیسیٰ مسیح کے ہاتھ پر آیات بینات ظاہر ہوئی، حالانکہ ہر ایک کے ساتھ انہوں نے کہا باذن اللہ باذن اللہ، انہیں بھی ابن اللہ کہنا شروع کر دیا۔ فرمایا کہ ایسے لوگ جو غلط مسئلے بتاتے ہیں اور عقائد و اعمال میں اعتدال پیدا نہیں کرتے اور شریعت کی حد بندی نہیں مانتے، وہ پیران ہے یا وہ مولویان ہے، یہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے، اور ان کے برے حالات بیان کیے۔ اب یہاں سے بھی کچھ مرحلے ہیں، ان میں ایک مرحلہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے گنتی جو خدا کی ہے اس کو برباد کی تھی۔ مثلا سال 12 مہینے کا ہے اور 4 مہینے حرمت کے ہیں، اشہر حرم، رجب، ذی-قعدہ، ذی-الحج، محرم، یہ اپنی طرف سے مہینے آگے پیچھے کرتے تھے۔ آج بھی بعض حکمرانوں کی یہ خصلت ہے۔ فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 مہینے ہیں اللہ کے قانون میں، جس دن سے آسمان و زمین پیدا کیے۔ 4 مہینے حرمت کے ہیں
اور یہ بالکل صحیح نظام ہے، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ ہاں مشرکین کے ساتھ جنگ کی نوبت آئی تو بے شک جنگ کر سکتے ہو، اچھی طرح جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یہ مسئلہ کہ مہینے آگے پیچھے ہو، تاریخیں بدلی جائے، اس کو نسی کہتے ہیں۔ نسی، نسا نسی کے معنی آتے پیچھے کرنا۔ انما النسی زیادۃ فی الکفر، یہ تو ایک اور کفر ہے، یضل بہ الذین کفروا، اور بھٹکائے جاتے ہیں کافر، یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، کبھی کہتے ہیں اس دفعہ ذی الحجہ سفر میں چلا گیا، اور کبھی کہتے ہیں فلاں موسم میں حج کریں گے، اور اصل مہینے چھوڑ دیتے تھے۔ چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع میں تھے، آپ نے کہا استدار الزمان کہیئتھا یوم خلق اللہ السماوات والارض، آج زمانہ پلٹ کے سیدھا ہو گیا، صحیح معنوں میں ذی الحجہ ہے، اور ذی الحجہ کی صحیح تاریخ ہے، اور احکام حج صحیح ادا ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے سالوں میں پیغمبر کا باقاعدہ حج نہ کرنا، علماء دین کہتے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ تاریخ اور مہینے آگے پیچھے تھے۔ مسلمانوں پر ایک سخت امتحان آیا تھا غزوہ تبوک کا، غسان روم کے خلاف لڑنا تھا، اور حکم عام ہوا تھا کہ سب نکلو، اور قدر مسافت پر تھی جگہ، اور رومی پرانی حکومتیں تھی، جنگجو تھے، اور وہ بڑے دنیا کو فتح کرنا جانتے تھے۔ اس وقت بعض لوگوں کو قدر پریشانی پیش آئی، ایک تو یہ کہ فصلیں کھجور کی پک رہی تھی، دوسرا یہ کہ گرمی کی تپش بڑھ رہی تھی، اور تیسرا یہ کہ دور کا سفر اختیار کرنا تھا۔ تو کچھ لوگوں نے تو عذر نفاق شرکت نہیں کی، اللہ نے اس کی مذمت منافق کی حیثیت سے کی، اور کچھ لوگ باقاعدہ مخلص اور مومن ہونے کے باوجود سستی اور بے ہمتی کے شکار ہوئے۔ اللہ نے ان کی اس سستی اور بے ہمتی پر بھی مسلسل کئی دن تک ان کو ناراضگی ظاہر کی۔ یہ تفصیلی مرحلہ ہے۔ اے ایمان والو، جب کہا جاتا ہے تم سے کہ نکلو اللہ کے راستے میں، اثاقلتم الی الارض، بھاری ہو جاتے ہو زمین کی طرف، یعنی اٹھتے نہیں ہو، کیا راضی ہو گئے دنیا کی زندگی پر آخرت کے مقابلے میں؟ نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں مگر چند روزہ، ابھی آئے ابھی کہتے ہیں ابھی جائیں گے، آپ کی طرح نہ آئے کبھی مہمان کوئی، بس ابھی آئے اور ابھی روانگی کی۔ الا تنفروا، اگر تم راہ خدا میں نہ نکلو، یعذبکم عذابا الیما، سخت عذاب دے دے گا، اور بدل لے گا تمہارے ساتھ اور لوگ، تم کچھ نہیں بگاڑ سکو گے اللہ کا، واللہ علی کل شیء قدیر۔ الا تنصروا، اگر تم مدد نہ بھی کرو نبی کی، پس اللہ ان کی مدد فرمائیں گے۔ جس وقت نکالا ان کو کافروں نے، اور وہ دو تھے، دو میں سے اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے، یہ غار ثور مراد ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق نے اللہ کے حکم سے جو ہجرت کی، تو درمیان میں ایک غار جبل ثور کے اندر پیش آیا، اس کے تواریخ میں اور تفاسیر میں عجیب و غریب حالات ہیں۔ آپ نے وہاں کچھ آرام کیا۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب آپ نے فرمایا اپنے ساتھی سے، فقہاء نے لکھا ابو بکر کا صحابی ہونا نصاً ثابت ہے، لصاحبہ، غمگین نہ ہو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ وہ سراقہ بن مالک جو آیا تھا پکڑنے کے لیے، 100 اونٹ مقرر تھے انعام کے، تو وہ بالکل غار کے منہ تک آ چکا تھا، اور آپ نے کہا کہ لو ابصر الی قدمیہ لرآنا، اگر یہ نیچے دیکھے تو ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے کہا یا ابا بکر ما تقول فی اثنین اللہ ثالثہما، صحیح ہے۔
ایسے دو کو کون پکڑ سکتا ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ اور پھر وہ سراقہ بن مالک کے لیے آپ نے کچھ بد دعا بھی کی، اور اس کے گھوڑے کے پاؤں جو تھے وہ پتھریلی زمین کے اندر گھسنے لگے۔ جب اس پر اچھی طرح واضح ہوا کہ برحق رسول ہے تو انہوں نے کہا لوگوں کو روکوں گا یہاں آنے سے، اور میں آپ کا طرفدار بن کے جاؤں گا۔ جا کر کے پھر واپس آیا اور اس نے کہا ان قریب آپ کے فورس اور سپاہ ہمارے ہاں پہنچیں گے، میں تو دور ملک سے آیا ہوں تو مجھے امن ملنا چاہیے۔ آپ نے وہیں سے ایک ٹیکری یا کوئی پتھر اٹھا کے اس پر ھذا امان من رسول اللہ الی سراقہ بن مالک عند جبل الصور۔ بعض کتابوں میں دمیری وغیرہ نے احکام القرآن میں الفاظ نقل کیے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی سپاہ وہاں پہنچ گئے، اور جب سراقہ بن مالک کو پتہ چلا تو انہوں نے وہ خط نکالا۔ حضرت عمر خط دیکھ کے چومتے رہے اور زار و قطار روتے رہے، اور سب واقعہ معلوم تھا صحابہ کو ایک جیسے۔ اس لیے فرمایا کہ غمگینی نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، پس اتارا اللہ نے اطمینان پیغمبر پر، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور نازل کیے، یہ تائید کی ایسے لشکروں سے جن کو آپ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کر دیا اللہ نے کفر کی بات کو نیچے، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور خدا کا کلمہ بلند ہے اور بلند رہے گا۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب اور حکمت والے ہیں۔ دلی کے اکابر علماء میں شاہ عبدالعزیز صاحب نے ما احل بہ لغیر اللہ کی یہی تفسیر کی ہے کہ جو مزارات کے مانڈے ہیں اور بکرے ہیں اور مختلف چیزیں، یہ حرام ناجائز ہے۔ ظاہر ہے اہلیان بدعت کو بہت تکلیف پہنچی، تو پیر میر علی شاہ گولڑوی نے اس کے رد میں کتاب لکھی، لیکن شاہ عبدالعزیز کا نام نہیں لکھ سکے۔ ان کا نام جو ہے نا عبدالحلیم ہے، بچپن سے، جیسے شاہ ولی اللہ کا عبدالحکیم ہے، ان کے والد کا شاہ عبدالرحیم ہے، تو حضرت شاہ عبدالعزیز کا نام عبدالحلیم ہے۔ اور کتاب کا نام رکھا ہے الکلمۃ العلیاء فی تفسیر ما احل بہ لغیر اللہ، کیونکہ شاہ عبدالعزیز کا نام لے کے رد کرنا خود مردود ہونا ہی تھا۔ الا تنصروہ، اگر تم اس پیغمبر کی مدد نہیں کرو گے، اللہ نے ہمیشہ اس کی مدد کی۔ آخر کار کفر کی باتیں نیچے ہو گئی اور خدا کا کلمہ بلند برتر رہا۔ انفروا خفافا وثقالا، نکلو ہلکے اور بھاری، ہلکے یعنی علیحدہ علیحدہ اور بھاری جماعت کی شکل میں۔ وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو مال اور جان سے رائے خدا میں، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر جانتے ہو۔ اگر ہوتا یہ سفر قریب کا، لو کان عرضا قریبا، اگر یہ مسافت نزدیک ہوتی، وسفرا قاصدا، اور سفر بھی معتدل ہوتا، لاتبعوک، تو یہ ساتھ دے دیتے، ولکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن دور پڑ گئی ان کو مشقت، فسیحلفون باللہ لو استطعنا، اور ان قریب قسمیں کھائیں گے خدا کی کہ اگر ہم سے ہو سکتا لخرجنا معکم، یہلکون انفسہم، جھوٹ بول کر ہلاک ہو رہے ہیں، واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم من حیث البشر بہت ارحم، بڑے اکرم، بڑے مشفق تھے۔
جو بھی عذر کرتا آپ کہتے ٹھیک ہے. حق تعالیٰ نے کہا کہ کچھ تصور کر لیتے، یہ ویسے بھی نہیں جا رہے تھے. ہمارے یہاں بعض طالب علم آ جاتے ہیں، جی چھٹی چاہیے، کاہے کے لیے؟ گھر جانے کے لیے. میں نے کہا چھٹی تو نہیں مل سکتی، کہا سیٹ بک ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ چھٹی نہیں ہے، یہ اطلاع ہے. چھٹی تو تب ہوتی ہے کہ جب میں کہوں کہ نہیں جا سکتے تو پھر نہیں جاؤ گے. عفا اللہ عنکا، درگزر کیا اللہ نے آپ کو، انہیں معاف فرما دیا. لما اذنت لہم، کیوں اجازت دے رہے تھے؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یہاں تک کہ واضح ہو جاتے آپ کے سامنے سچے اور جان لیتے جھوٹوں کو. پیغمبر مرسل سے بمقتضائے بشریت اگر خلاف اولا بھی صادر ہوا ہے تو آپ کو پہلے کہتے ہیں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. دیکھو غفران کا ذکر پہلے، ذنب کا بعد میں. اور صحابہ کرام کے کمزوریاں یا بشری کوتاہیاں ذکر کر کے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عفا اللہ عنہم، اب اللہ نے ان کو معاف کر دیا. نئی اجازت مانگتے آپ سے جو ایمان رکھتے اللہ و آخرت پر کہ جہاد کرے اللہ جان و مال سے. اور اللہ جانتے ہیں تقوی داروں کو. اس سے پتہ چلا کہ اہم مہم موڑ پر اجازت مانگنا بھی ٹھیک نہیں ہے. آئی سمجھ؟ ایسے واقعات یہاں آ چکے ہیں کہ اس میں ہمیں اپنے اوپر آئے کا بہت خوب اندازہ ہو گیا تھا. اور جو لوگ اس میں ثابت قدم رہے تھے وہ ایک علیحدہ جماعت تھی. رشک نہ کرنا میری راحتوں پہ آج تم، ایک دور گزارایا ہوں میں درد و ستم کا. خدا تعالیٰ کے بھی اپنے وہ ہوتے ہیں. کچھ دنوں کے لیے مجھے امامت سے ہٹایا گیا تھا سابقہ کمیٹی نے، تو پھر ساتھیوں کا فیصلہ ہو کہ نہیں آپ خود نماز پڑھا لیں. تو مغرب کی نماز میں آگے ہو گیا اور ہمارے ساتھی ایک بھی نہیں ہے، وہ سب کسی میٹنگ میں شریک ہے. تو ہمارے مخالفین میں سے ایک شخص نے مجھے کہا کہ آپ نہیں پڑھا سکتے. پیچھے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا ہے پستول لے کے اور اس کو کہا پیچھے ہو جاؤ. یقین کرے قرآن سامنے ہے اور رمضان شریف کی آمد ہے کہ آج تک مجھے اس شخص کا پتہ نہیں کہ وہ کون تھا. مردم از غیب آمد و کار کرد، فارسیان کہتے ہیں غیب سے اللہ نے آدمی بھیجا وہ کام لے لیا. بے شک آپ سے اجازت لیتے ہیں وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ و آخرت کے دن پر. وارتابت قلوبہم، اور شک میں ہے ان کے دل. فہم فی ریبہم یترددون، پس وہ شک میں کھٹک رہے ہیں. ریب اور اس کے لیے تردد یا تردد مانا شک بڑھ جانا. اردو والے کہتے ہیں ان کو شک کھٹک رہا ہے. وَلَوْ أَرَادَ الْخُرُوجَ، اگر ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، کچھ تو تیاری کر لیتے. وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، لیکن اللہ نے چاہا ہی نہیں ان کا جانا. فَثَبَّتَهُمْ، پس ان کو پیچھے دھکیلا. وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور ان کو کہا بیٹھو بیٹھنے والوں کے ساتھ. لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا، اور اگر یہ نکل بھی جاتے تمہارے ساتھ نہیں بڑھاتے مگر بزدلی. بعض لوگ ایسی سنسنی پھیلاتے ہیں، ایسی خبریں، ارے آگ لگ گئی، ارے مصیبت ہو گئی. وَلَعَوْدَوْا خِلَالَكُمْ، اور یہ دوڑا دیتے تمہارے بیچ میں، یعنی فتنے کے گھوڑے. یبغونکم الفتنہ، اور تلاش کریں گے تمہارے خلاف سازش. وفیکم سماعون لہم، تم میں ان کے کانا پوسی والے ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اللہ ان ظالموں کو جانتے ہیں. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، یہ فتنہ کر چکے ہیں پہلے بھی. وقلبوا لك الامور، اور پلٹ چکے ہیں آپ کے خلاف کام.
حتی جاءہ الحق، یہاں تک کہ حق آیا، وظہر امر اللہ وہم کارہون، اور ظاہر ہوا خدا کا فیصلہ اور یہ واقعی ناپسند کرتے تھے۔ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم با اصحاب کے تبوک جا رہے تھے، اس وقت بعض لوگوں نے ایسی نامناسب باتیں بھی کہی کہ وہاں کی عورتیں بہت حسین ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے ساتھ مبتلا ہو جائے۔ پیغمبر مرسل سے اس طرح کلام کرنا یا استاد الشیخ سے یقیناً بے ادبی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، ان میں بعض ہے جو کہتے ہیں اِذَن لِّی، مجھے نہ جانے کی اجازت دے، وَلَا تَفْتِنِّی، اور مجھے فتنے میں نہ ڈالے، أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، یاد رکھو یہ تو فتنے میں ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم گھیرنے والی ہے ان کافروں کو۔ ایک تو انبیاء و مرسلین، اولیاء و متقین سے صریح بے ادبی کرنا احیاناً کفر ہے۔ شاہ عبدالعزیز نے فتاوی عزیزیہ میں اہانت العلماء کفر ان پر فتویٰ دیا ہے، اور مولانا اشرف علی نے امداد الفتاوی میں اس کے اتباع میں فتویٰ دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مواقع مختلف ہوتے ہیں، بعض اوقات بڑی بات چھوٹی سمجھی جاتی ہے، اور بعض نزاکت کی وجہ سے، اوقات کی بہت ہی زیادہ حساسیت کی وجہ سے چھوٹی بات بڑی سمجھی جاتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ، اگر پہنچے آپ کو بھلا تو ان کو ناگوار گزرے، اور اگر پہنچے آپ کو مصیبت، یہ کہتے ہیں ہم تو اپنے آپ کو سنبھال چکے ہیں پہلے، اور یہ مڑ جاتے ہیں اتراتے ہوئے۔ آپ فرمائیے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، نہیں پہنچے گا ہمیں مگر وہ جو اللہ نے لکھا ہے۔ بھئی جب خدا تعالیٰ کا لکھا ہوا ہے تو آپ تدابیر کے ذریعے تو نہیں بچ سکتے ہیں۔ تدبیر تو انسانی چال ہے، تدبیر کند بندہ و تقدیر کند خندہ، تقدیر تدبیر پر ہمیشہ غالب آئے گی۔ آپ فرمائیے نہیں پہنچے گا ہمیں مگر جو اللہ لکھ چکے ہیں، وہی ہمارے کارساز ہے، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو۔ آپ فرمائیے نہیں انتظار کرتے ہمارے بارے میں مگر دو بھلائیوں میں سے ایک کا، اور ہم انتظار کرتے ہیں تمہارے خلاف کہ غرق ہو جاؤ گے عذاب الہی سے یا ہمارے ہاتھوں سے۔ بھئی مسلمان اگر بچ کے آیا تو غازی و مجاہد ہے، اگر جہاد میں کام آئے تو شہید ہے، وہ تو ہر حال میں بہتر ہے۔ فتربصوا، پس تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہیں۔ آپ فرمائیے خرچ کرو خوشی سے اور ناخوشی سے، بعض اوقات طبیعت پر بوجھ ہوتا ہے لیکن ضرورت ہے۔ لن یتقبل منکم، ہرگز قابل قبول نہیں ہے تم سے، انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم ناکارہ لوگ ہو۔ وما منعہم ان تقبل منہم نفقاتہم، نہیں منع کیا ان کو کہ ان کے نفقے قبول نہ ہو، الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، مگر انہوں نے کفر کیا اللہ اور رسول کا۔ ولا یاتون الصلاۃ الا وہم کسالى، نہیں آتے نماز پڑھنے مگر ڈھیلے ڈالے۔ ولا ينفقون الا وهم کارہون، نہیں خرچ کرتے مگر بادل ناخواستہ۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، آپ کو تعجب میں نہ ڈالے نہ ان کا مال نہ ان کی جان، بے شک اللہ چاہتے ہیں کہ سزا دے ان کو دنیا کی زندگی میں، اور نکلے ان کی روحیں ذرا حالی کہ یہ کافر ہو، اور یہ قسمیں کھائیں گے خدا کی کہ بے شک یہ تم میں سے ہے، ہرگز تم میں سے نہیں ہے، لیکن یہ قوم ہے ڈرپوک۔ فرق یفرق مانا ڈرپوک۔ لو یجدون ملجأ، اگر یہ پا لیتے پناہ کی جگہ، او مغارات یا چھپنے کی جگہ، او مدخلا یا گھسنے کی جگہ، لولوا الیہ، وہاں چلے جاتے،
وہم یجمحون، اور یہ رسیاں توڑتے کہ آواز د ڈولکیا د سرنا واوری پس از غلی و پناڑونی ساری کی. جمحا جموں ہے، دابا مشہور ہے نا، رسی توڑنا. تو کہتے ہیں کہ یہ وہ ثعلبہ بن حاطب کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو پیغمبر نے جب کہا کہ آپ پر اتنی زکوٰۃ فرض ہے تو وہ بڑا خفا ہو گیا. اس نے کہا یہ کیا تاوان مجھ سے لیا جا رہا، اور پھر آہستہ آہستہ مدینے سے دور ہوا اور پھر آنا مشکل ہو گیا. پیغمبر پر جب یہ آیات نازل ہوئی تو آپ نے کہا ہلکا ثعلبہ، ثعلبہ غرق ہو گیا. پھر ابو بکر عمر کے دور میں بھی اس طرح ہوا، حضرت عثمان کے دور میں مر گیا. وہ علماء کا اس میں کلام ہے کہ وہ منافق ہے یا وہ گناہگار ہے، دونوں قول مشہور ہے تفسیر ابن کثیر میں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وقت پر خرچ کرنا اور اللہ کا راضی ہونا ضروری ہے. پھر بار بار پیسے جمع کر کے لاتا تھا، لیکن خلفاء کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کیا، ہم کیسے لیں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں بعض وہ ہیں جو اعتراض کرتے آپ کو صدقے و خیرات میں. وہی کائے کے لیے چندے کر رہے ہیں؟ آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ مولوی اس لیے خفا ہے کہ ان کا سیزن مارا جا رہا ہے، تو اس میں تو حقیقت ہے آپ کا سیزن بھی مارا جا رہا ہے. آپ بھی نہ تراویح پڑھیں گے نہ قرآن سنیں گے، آپ کا تو ایمان و اعمال ہی برباد ہو جائے گے. اور مولویوں کو کوئی ذاتی تھوڑا ہی دے رہے، ان کے بسے میں بڑے بڑے ادارے، ہزاروں طلباء ہوتے ہیں. بس اگر دیا جائے ان کو اس میں سے خوش ہوتے ہیں، اور اگر نہ دیا جائے ناگہاں بگڑ جاتے ہیں. اور اگر یہ راضی رہے اس چیز پر جو دیا ان کو اللہ نے اللہ کے رسول کے ذریعے، اور کہے کہ کافی ہمارے لیے اللہ، ان قریب دے گا اللہ ہمیں اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر کے ذریعے. انا الی اللہ راغبون، ہم اللہ کی طرف ہی جانے والے ہیں رغبت شوق سے. چنانچہ اس ضمن میں ایک اور مرحلہ پیش آیا کہ صدقات و خیرات کا اصل مستحق کون ہے. انما الصدقات للفقراء، بے شک صدقات اور خیرات مراد اس سے زکوٰۃ اور واجبات ہے، فقراء کے لیے ہے. فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مساکین کے لیے مسکین اس کو کہتے ہیں کہ ہے تو صحیح لیکن ضرورت کے لیے پورا نہیں ہے. اور وہ جو زکوٰۃ اکٹھے کرنے والے عامل ہے، اور وہ مؤلفۃ القلوب کچھ ایمان لائے تھے لیکن ان کو پیسوں کی ضرورت تھی ورنہ واپس ہو جاتے. کچھ تھے تو کافر لیکن زکوٰۃ سے ایمان لا رہے تھے. بذریعہ وہی پیغمبر کو یہ بتائے گئے تھے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرات صحابہ کے اجماع سے مؤلفۃ القلوب کا یہ صنف جو ہے اس کو موقوف کر دیا گیا. اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ کیا اجماع صحابہ سے آیت ساقط ہو سکتی ہے؟ تو شاہ انور شاہ سے ابن مشکلات القرآن میں اور استاد بنوری نے جواب دیا ہے کہ نہیں، باطل نہیں ہے بلکہ وہ موقوف ہے، اس کے مصارف موجود نہیں تھے. چنانچہ حضرت بنوری نے اپنے زمانے میں امریکہ اور افریقہ کے کالوں کے بارے میں کہا تھا کہ ان کو پیسے دے دے، زکوٰۃ دے بھلے، اور وہ ہے تو عیسائی لیکن کلمہ پڑھنے لگے تھے. موقوف اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کبھی اجرا ہو جاتا ہے. وفی الرقاب، اور غلاموں کے آزاد کرنے میں، والغارمین، اور مقروضوں کے چھڑانے میں، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے دین کے راستے میں، وابن السبیل، اور مسافرین، خواہ وہ منقطع الغزات ہو یا منقطع الحاج ہو. فریضۃ من اللہ، یہ حصے مقرر ہے اللہ کے ہاں سے. واللہ علیم حکیم، اللہ علم و حکمت والے ہیں. اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو ایذا دیتے نبی کو اور کہتے وہ یقین رکھتے اللہ و آخرت اور مسلمانوں پر،
اور وہ رحمت ہے مسلمانوں کے حق میں تم میں سے، اور وہ لوگ جو ایذا دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ ایسی تعبیر کرنا پیغمبر کے بارے میں جو شایع نشان نہ ہو سلب ایمان کا باعث ہے۔ تفصیلات کے لیے ابن تیمیہ کی کتاب اور پھر ابن عابدین نے تفصیل کی ہے، تنبیہ الولاة والحکام علی احکام شاتم الرسول او احد اصحاب الکرام، یہ کتاب ابن عابدین کے 42 رسائل کے ساتھ شائع ہے۔ اور اللہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو راضی کرے اگر ہے یہ ایمان والے، اور یہ نہیں جانتے ہیں کہ بے شک جس نے اللہ رسول سے دشمنی کی وہ جہنم کے اندر ہمیشہ رہے گا، اور یہ رسوائی بڑی ہے۔ ڈرنے لگے منافق کہ اتاری جاتے ہی ہے ان کے خلاف صورت، جو بتا دے گی جو کچھ ان کے دلوں میں، وہ ڈر گئے تو اللہ نے کہا ڈر بھی گئے۔ منافقین کی ہر مصیبت اللہ نے ظاہر کی۔ آپ فرمائیے مذاق اڑاؤ، بے شک اللہ نکال رکھے گا جس سے تم ڈرتے ہو، اور اگر آپ پوچھیں ان سے تو یہ کہیں گے ہم تو گپ شپ لگا رہے ہیں، کیا اللہ اور رسول و آیات سے گپ شپ ہو رہی ہے؟ آیت میں استدلال کیا گیا کہ قرآن، سنت اور دینی شاعر کا ایسا تذکرہ جو اہانت کا باعث ہو، تکذیب کے باعث ہے، اور اس پر احکام نافذ ہو جائیں گے۔ مت بہانے کرو، یقیناً تم کافر ہو چکے ہو ایمان کے بعد۔ اگر ہم درگزر کرے ایک جماعت میں سے تم میں سے تو پیٹ دیں گے ایک جماعت کو جو کہ مجرم ہے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں آپس میں کہ کہتے ہیں ایک دوسرے کو گناہ کے کاموں کا اور روکتے ہیں بھلوں سے، اور یہ اپنے ہاتھوں کو بچاتے ہیں، بھول گئے خدا کو، پس اللہ نے ان کو رحمت سے گرایا، بھلا دیا۔ بے شک منافق بدترین کائنات ہے۔ وعدہ ہے اللہ کا منافق مرد اور عورتوں سے اور کفار سے کہ یہ ہمیشہ جہنم میں ہوں گے، وہی ان کے لیے کافی ہے، لعنت ہے ان پر خدا کی، اور ان کے لیے عذاب ہمیشگی کا ہے۔ مانن ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے، وہ بہت سخت تھے، طاقت میں بھی، مال کی زیادت میں بھی، اولاد میں بھی، بڑے بڑے لوگ تھے۔ خوشحال خان خٹک کے کہتے 64 بیٹے تھے۔ حکیم لقمان کے ایک واقعے میں 100 بیٹے مرے۔ خالد بن ولید کے ایک واقعے میں 40 بیٹے مرے۔ اس زمانے میں عمریں بھی زیادہ تھی، اولاد بھی خوب ہوتی تھی۔ فاستمتعوا بخلاقہم، انہوں نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے سے، پس تم بھی فائدہ اٹھاؤ اپنے حصے سے، جیسے فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے اپنے حصے سے، اور مشغول رہو جیسے وہ مشغول ہوئے تھے، یعنی اللہ کے دین کے خلاف۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں گئی گزری دنیا آخرت میں، اور وہ لوگ نقصان میں ہیں۔ نہیں آئے ان کو خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے گزرے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، اور فرقہ عادی جن کے پیغمبر ہود علیہ السلام تھے، اور سمودی جن کے پیغمبر صالح علیہ السلام تھے، وقوم ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم، واصحاب مدین، اور مدین والے جن کے پیغمبر شعیب علیہ السلام تھے، والمؤتفقات، اور وہ بستیاں جو الٹ دی گئی تھی، لوط علیہ السلام کے ناکارہ لوگ رجال کے ساتھ اغلام کے قائل تھے اور فاعل تھے، وہ بستیاں اللہ نے اٹھائی، جعلنا عالیہا سافلہا، اوپر اٹھایا نیچے دہ مارا، والمؤتفقات، اور وہ بستیاں جو اٹھا کے پٹخ دی گئی تھی، اتتہم رسلہم بالبینات، آئے تھے ان کے پیغمبر معجزات لے کر، فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ نہیں ہے کہ زیادتی کرے ان کے ساتھ،
لیکن یہ خود اپنے ساتھ ظلم کر رہے تھے کیونکہ اعمال غلط تھے. اور مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں. خیر خواہی کس طرح ہوتی ہے؟ بتائیں گے نیکی کا کام اور روکیں گے برائیوں سے، اور قائم کریں گے نماز اور دیں گے زکوٰۃ اور اطاعت کریں گے اللہ اور رسول کی. یہی لوگ ہیں جن پر خدا رحمتیں کرے گا. بے شک اللہ غالب حکمت والے ہیں. وعدہ اللہ کا مومن مرد اور عورتوں سے جنتوں کا کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں. سورہ محمد میں کہ 4 نہریں ہمیشہ رہیں گے اس میں، اور ان کی رہائش گاہی خوبصورت ٹھنڈی ہے. فی جنات عدن ہمیشہ کے باغات میں. ورضوان من اللہ اکبر اور خدا کی رضائی بڑھ کر ہے. ذالک هو الفوز العظیم یہ کامیابی بڑی ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے پیغمبر جہاد کرے کفار سے اور منافقوں سے اور سختی کرے ان کے ساتھ. بعض لوگ کہتے ہیں بہت سخت ہے. بہت کیا سخت ہے یار؟ وہ جو غلط باتیں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں قرآن میں ہدایت نہیں ہے، بدر احد خندق میں کچھ بھی نہیں، خلافت راشدہ بیکار ہے، ہمیں یہود و اسرائیل جانا پڑے گا، وہ خیر ہے. اور اگر ہم کہیں کہ یہ ملحد و زندیق زمانہ ہے تو ہم نے برا کیا. افسوس، صد افسوس. اے پیغمبر جہاد کرو کفار سے، یہ تو بالسیف ہوا ہے. والمنافقین، لیکن منافقوں سے بالسیف نہیں ہوا ہے، باللسان ہوا ہے. اور وغلظ علیہم ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. وبئس المصیر، کیا ناکارہ بازگشت ہے. قسمیں کھاتے اللہ کی کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا، اور یقیناً کہہ چکے ہیں کفر کی باتیں، اور کفر کیا اسلام کے بعد، اور ارادے کیے وہ جو نہ کر سکے، اور نئی عیب نکالتے ہیں مگر یہ کہ اللہ نے ان کو غنی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے خاص فضل سے. بس اگر یہ توبہ کرے تو بہتر ہے ان کے لیے، اور اگر یہ اسی طرح ہی رہے عذاب دے گا ان کو اللہ، دردناک عذاب دنیا و آخرت میں، اور نہیں ہے ان کے لیے زمین میں کوئی دوست اور نہ امدادی. ان میں سے بعض وہ ہے جو کہتے ہیں ہم نے عہد کیا اللہ سے، اگر ہم کو دے دیا بہت مال ضرور خیرات کریں گے اور ہوں گے نیک. بس جب دے دیا ان کو مال و دولت، بخل کرنے لگے اور مڑ گئے، دراحالی کے اعراض کر رہے ہیں. بس ان کے پیچھے لگ گیا نفاق ان کے دلوں میں قیامت کے دن تک، بوجہ خلاف کرنے اللہ کے اور اپنے وعدوں کے، اور بوجہ جھوٹ بولنے کے. بڑی خطرناک بات ہے کہ لوگ وعدے کرتے ہیں، پھر جب اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ کر دیتا ہے تو وہ تیار نہیں ہوتے اس کے لیے. علم یعلم، جانا نہیں، ان اللہ یعلم سرہم و نجواہم، اللہ جانتے ہیں ان کا بھید اور سرگوشی. وان اللہ علام الغیوب، اور اللہ تو غیب دان ہی ہے. الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، یہ وہ لوگ ہیں جو الزام لگاتے ہیں خیرات کرنے والے مسلمانوں پر، جو خیرات کرتے ہیں اور نہیں پاتے ہیں مگر اپنی کوشش. عبد الرحمن ابن عوف نے دن بھر محنت کی، شام کو کچھ کھجوریں ملی، وہ تبوک کے لیے لے آئے. اس پر منافقین نے کہا کہ خدا اتنا محتاج ہو گیا. فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، یہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں. سخر اللہ منہم، اللہ ان کا مذاق کرے گا یعنی سزا دے گا. مشاکلت سوری کہلاتی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، معاف کرے آپ ان کو یا نہ معاف کرے، اگر آپ معاف کرے 70 بار بھی نہیں اللہ ان کو معاف کرے گا. یہ اس لیے کہ یہ کافر ہوئے ہیں ایمان اللہ اور رسول کے، اور اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. بعض منافقین کے بارے میں آپ نے کہا کہ مجھے منع تو نہیں کیا، لم انہا عنہ، بلکہ 70 مرتبہ کا کہا ہے، میں 77 کر دوں گا. لیکن علماء دین کہتے ہیں کہ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ کے بعد ممانعت ہو گئی. فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، خوش ہو گئے پیچھے رہنے والے بیٹھ کر اللہ کے رسول کے خلاف.
جہاد میں نہیں گئے، گھروں میں بیٹھے، اور ناپسند کیا کہ جہاد کرے مال و جان سے اللہ کے راستے میں، اور کہا انہوں نے کہ نہیں نکلو، سخت گرمی ہے۔ آپ فرمائیے جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگی۔ لو کانوا یفقہون، علماء نے عجیب استدلال کیا ہے کہ دین کے لیے گرمی سہ لے تو آخرت کی گرمی سے بچ جائے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، پس ہنسے تھوڑا، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور روئے زیادہ۔ مطلب یہ کہ رونے کے مقامات ہیں، روح نکلے گی، زنکدن کا کیا حال ہوگا، قبر میں منکر نکیر کے ساتھ کیا کرو گے، کیا انجام بنے گا، کتنے ہزار سال تک پڑے رہو گے۔ علماء نے استدلال کیا ہے کہ ہر ہنسنے پر رونا پیش آئے گا، اس لیے کم سے کم ہنسا کریں۔ بعض بزرگان دین سے جب پوچھا گیا کہ کیوں ہنستے نہیں، کہا مجھے معلوم نہیں کہ میں کہاں سے آیا ہوں، اور یہ معلوم نہیں کہ میں کہاں جاؤں گا، تو اس نامعلومی کے عالم میں کیا ہنسوں گا۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر زیادہ ہنس لیے تو فوراً استغفار پڑھ لے، کم از کم 3 مرتبہ یا 10 مرتبہ استغفار پڑھ لے، تو اس ہنسنے کا وبال ختم ہو جائے گا۔ اور اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من جزائے الضحک وما یترتب علی الضحک، یا اللہ ہنسنے کی جو سزا ہے اس سے معافی چاہتا ہوں۔ علماء کہتے ہیں ایک تبسم ہے خالی مسکرانا، اور ایک ضحک ہے جس میں دانت نظر آئے، اور ایک قاہ کہا ہے جس میں آواز پیدا ہو جائے، وہ زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ اگر واپس کر دے اللہ آپ کو ایک گروہ کی طرف ان میں، بس وہ مانگیں گے اجازت نکلنے کے لیے، آپ فرمائیے مت نکلیے ہمارے ساتھ، اور نہ جہاد کر سکو گے دشمن کے ساتھ، یقیناً تم تو راضی ہوئے ہو پہلی بار بیٹھنے سے، بس بیٹھے رہو پیچھے رہنے والوں میں۔ آپ کہیں گے بس جی ہمیں ذرا موقع دینے دیتے کہ کیسے لڑیں گے، فرمایا بس آرام سے رہو، موقع گزر چکا ہے۔ اور نہ نماز پڑھائیں آپ ان کی جب یہ مر چکے ہو کفر پر، اور نہ کھڑے ہو ان کی قبر پر دعاؤں کے لیے، بے شک یہ انکار کر چکے اللہ اور رسول کا اور مر گئے درحال کہ کافر تھے۔ یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق کے بارے میں ہے کہ آپ نے ان کو بخشوانے کی کچھ کوشش کی تھی، حضرت عمر منع بھی کرتے رہے، آخر کار ان آیات میں ممانعت آ گئی۔ اور آپ کو عجیب نہ لگے ان کے مال اور اولاد، بے شک چاہتے اللہ کہ سزا دے ان کو اس مال و دنیا سے دنیا میں، اور نکلے ان کی روحیں درحال کہ یہ کافر ہو۔ اللہ ایسی اولاد اور مال سے بچائے جو خاتمہ برباد کرنے والے ہوں۔ ویسے کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن مجھے ایک شخص یاد ہے کہ وہ ان کے بغیر کوئی جرگہ نہیں ہوتا تھا، لیکن جس دن اس کا انتقال ہوا تھا تو اس کے جسم پر قمیص نہیں تھی، تشتور جسم ہے ذرا سے۔ 10 بیٹھے تھے اور 10 کے 10 ایک دوسرے کے اوپر لگے تھے، کوئی جیل میں، کوئی قتل میں، کوئی کہیں۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب مجھے یاد آتے، بڑے بااخلاق آدمی تھے، ہر ایک کو بچی بچی کرتے تھے، لیکن اس سے جو پیدا ہوئے وہ بالکل یاجوج ماجوج تھے۔ اور جب اتاری جاتی ہے کوئی صورت کہ ایمان لے آؤ اللہ پر اور جہاد کرو پیغمبر کے ہمراہ، تو یہ اجازت مانگتے ہیں باوجود توفیق والے ہونے کے، اور کہتے ہیں ہمیں رہنے دے، ہم ہو جائے پیچھے بیٹھنے والوں میں، اور خوش ہوتے ہیں کہ یہ رہے پیچھے رہنے والوں میں، اور مہرے لگا دی گئی ان کے دلوں پر۔ اب یہ کچھ بھی نہیں سمجھتے، فہم لا یفقہون۔ لیکن پیغمبر اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ جہاد کرتے ہیں مال و جان سے، اور وہ نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں، اور وہ کامیاب ہے۔ تیار کیا اللہ نے ان کے لیے جنتیں کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے ان میں، اور یہ کامیابی بڑی ہے۔
وجاء المعذرون من الاعراب، آ گئے بہانگیر لوگ دیہاتیوں میں سے، لیؤذن لهم، کہ ان کو اجازت دی جائے نہ جانے کی، وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور بیٹھ گئے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اللہ رسول سے جھوٹ بولا تھا، سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، ان قریب پہنچے گا کافروں کو ان میں دردناک عذاب، یقیناً جھوٹ بول رہے ہیں، سب کچھ موجود تھا، جہاد میں نہیں گئے، اب بہانوں سے اپنے آپ کو چھڑا رہے ہیں۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، کوئی اعتراض نہیں ہے، واقعی جو ناتوان ہے، ضعفاء ضعیف کی جمع ہے، اور مرضى مریض کی جمع ہے، جو شتا شدید کی جمع ہے، جرحا جریح کی جمع ہے، ولا علی الذین، ان لوگوں پر، لا یجدون ما ينفقون، جو نہیں پاتے ہیں خرچ کرنا، حرج، لیسا حرج، لیسا کا اسم ہے حرج، اور جملہ بتاویل خبر مقدم ہے، اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب یہ خیر خواہ ہو اللہ اور رسول کے دین کے، ما علی المحسنین من سبیل، نہیں ہے احسنیوں پر کوئی اعتراض، احسنی تو ہر کام میں مخلص ہے، موحد ہے، آگے بڑھنے والے ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور نہیں ہے ان لوگوں پر بھی اعتراض کہ وہ آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ سواری دے انہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نہیں پاتا کہ تم کو سواری کے لیے دوں، وہ مڑ جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں بہاتی ہیں آنسو، غم کے مارے کہ پائی نہیں رہے خرچ کرنا۔ یہ کچھ صحابہ آئے تھے، جب حضرت نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اس وقت وہ روتے ہوئے واپس ہوئے، بعد میں بلایا گیا اور دے دیے گیا۔ بے شک الزام ان لوگوں پر ہے جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں، درا حالے کہ وہ سب کچھ موجود ہے، غنی ہے، خوش ہے کہ بیٹھ جائے پیچھے رہنے والوں میں، اور مہر لگائے اللہ نے ان کے دلوں پر، اور وہ جانتے ہی نہیں۔ یعتذرون الیکم، یہ بہانے بناتے آپ کے سامنے، جب آتے ہیں آپ کی طرف آپ فرماؤ مت بہانے بناؤ، ہرگز ہم نہیں مان سکتے تمہارے بہانے، اللہ نے خبر کیا ہمیں تمہارے اندرونی حالات کا، اور وہ خوب جانتے ہیں تمہارے اعمال، اور پیغمبر بھی، کیونکہ خدا کے بتانے سے پیغمبر جانتے ہیں۔ وما یکون باعلام اللہ فلیس من الغیب فی شیء، ابن عابدین لکھتے ہیں سل الحسام میں، کوثری لکھتے ہیں مقالات میں، پھر لٹائے جاؤ گے غیب و شہادہ کے جاننے والے کی طرف، پس وہ بتا دے گا تم کو تمہارے اعمال، اور ان قریب قسمیں کھائیں گے آپ کے سامنے جب پلٹ جاؤ گے ان کی طرف، تاکہ آپ اعراض کریں ان سے، پس چھوڑ دیں انہیں، بے شک یہ گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، سزائے ان کی ان کے کرتوت کی ہے، قسمیں کھائیں گے کہ تاکہ آپ راضی ہو جائے، اگر آپ راضی بھی ہوئے تو اللہ تو راضی نہیں ہوگا ان فاسق فاجروں سے۔ پیغمبر تو اسباب ظاہریہ کو دیکھ کے خوش ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تو امور بواطن سے آگاہ ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، دیہاتی لوگ بڑے سخت ہوتے ہیں کفر و منافقت میں، دیہاتی لوگ بڑے سخت ہوتے ہیں۔ عالم دین نے کہا میرے ساتھ مولانا لطف اللہ کے پاس جاؤ، حضرت کی خدمت میں ہم گئے، حضرت سے باتیں کرتے کرتے حضرت کو کہتے ہیں لیونیا، پاگل نہیں پاگل۔ میں فوراً پیچھے ہٹ گیا، میں نے کہا یا خدا یا سخار دے وے، حضرت کہیں گے کہ یہ اس کے ساتھ آئے تو دیہاتیوں میں ادب کہاں ہوتا ہے؟ ادب تو شہریت سے سیکھے جاتے ہیں، شہر میں الوان ہے، مختلف رنگ ہے، آپ کو تول ترازو کا پورا پتہ چل جائے گا۔ وہ ہمارے جہانگیر میں خان تھے، عبد المجید خان، عجائب و غرائب تھا، وہ ایک تعزیت میں بیٹھے تھے، مجھے کہتے ہیں آپ کا تو ان لوگوں کے ساتھ گزارا نہیں ہوگا، یہ لے جاہل لوگ ہیں، آپ بڑی اونچی سوسائٹی میں ہیں، لوگ آپس میں کڑ کڑ کر رہے تھے، گورا خان سے تھا،
نور سکاری نشتے بس منگ تا بدر دے ہوئی. لیکن ایک بات بتاتا ہوں مولانا صاحب، پاک پیغمبر نے کفار کے ساتھ گزارا کیا تھا. یار نوغا خسرہ کافر دا خو بیا مسلمانان غدی کرنا نو سنگا قیمتی خبر ہے ہوگا. ہمارے پیغمبروں نے کافروں کے ساتھ گزارا کیا. وہ دا خو بیا مار سوچی دی خو یار نو کافر خو ندی که ندی خو مسلمانان اگر چه جاہلان دی. الاعراب اشد کفرا و نفاقا، دیہاتی لوگ سخت ہوتے کفر میں اور منافقت میں. وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، اور لائق ہے کہ جانے ہی نہیں وہ حدود جو اللہ نے اتارے پیغمبر پر. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم و حکمت والے ہیں. اچھا یہ باتیں بھی وہی لوگ کرتے ہیں. ایک دفعہ گھر والوں کی خواہش تھی کہ سب لوگ ہم ٹرین سے چلے، تو ہم ٹرین سے چلے گئے. تو ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوئے کراچی کے سیٹوں نے چھوڑ دیا اور وہ پر ٹرین کرا روان نہیں کرا. پھر دوبارہ ایسے واقعات پیش آئے کہ ہمیں ہوائی جہاز سے ہی جانا پڑا اور ہوائی جہاز سے ہی آنا پڑا. تمام آل و اولاد بماں بیٹی اور دامادوں کے. تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے مولانا صاحب کو امریکہ نے جہاز دیا ہے. پیش کے دن پریدی، پیش کے دن پریدی. شہر میں یہ باتیں نہیں ہوتی. شہر میں ہر شخص اپنے مقام اور کام میں مصروف ہے. اگر سر فضول خبر ہوا ہوں آتا کارا خبر ہی کہیں. وہ میں نے زور کی نماز پڑھائی سورہ یاسین سے، کدا مزداسی کنا نبیا بزن رازم خواہ کور بکوم. اگر نماز ایسی ہے تو کل سے میں نہیں آؤں گا، گھر پر پڑھوں گا. خیر میں نے بھی دعا کی میں چی بیار آدم چی دا مردار نہیں چی زبیات لما غیر از مخ کے مڑو. یعنی ہر سڑے بمولا تا بیداری بس. یہ لاٹھی آپ کی آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ہر جگہ آپ جاتے ہیں پھر آ کے محراب میں کھڑی کرتے ہیں. اس کا کیا حکم ہے؟ میں نے کہا ترمذی شریف میں خاتون نے پوچھا تھا کہ میری قمیص بڑی ہے، زمین پہ گھسٹتی ہے، زمین کچھ پاک ہے کچھ ناپاک. پیغمبر نے کہا یطہرہ ما بعد، بعد والا حصہ اس کو پاک کر دیتا ہے. وہ سارا بھی عبارتیں ہوئے نمک بھی سب پوئی کو چپائے کی سلی کے لیے. میں بہت غمگین تھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں. ہم ان کی مسجدیں بناتے ہیں، قالینیں ڈالتے ہیں، ان کی تنخواہیں تک دیتے ہیں، یہ ہماری لاٹھی برداشت نہیں کرتے. پھر محمد انور شاہ کی والدہ نے تسلی دی جو جاہل لوگ ہیں ان کو پوچھنے کا یہی طریقہ ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ خفا ہوئے ہیں، آپ حساس طبیعت کے ہیں. تو یہ دیہاتی لوگ ډیر سخت دي په کفر و منافقت کې، او لایق ده چې پوی نشي په حدونو باندې چې نازل کړي دي الله پیغمبر باندې. والله علیم حکیم. ومن الاعراب اور انہی دیہاتیوں میں من یتخذ ما ينفق مغرما، وہ ہے جو سمجھتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں تاوان. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور انتظار کرتے ہیں تمہارے بارے میں گردش زمانے کا. وَعَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ، ان کے اوپر گردش برباد گرے گی. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. دیہاتوں میں لوگوں میں اول تو پیسہ نہیں ہے، اگر ہو بھی تو اتنی جان تو نہیں ہے کہ لاکھوں روپے خرچ کر لے. جو خرچ کرتے کہتے بڑا تاوان کیا میں نے. اور کیا. وہ ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہتے تھے مسجد کے اندر ناڑا کھول لیتے، آئی کہ دن یہ روپئی ہوئی اندر 1 روپیہ ہوتی وہ نکال لیتے. وہ استاذ دا بگورے دا خدے پا مال کے قبل خواہ اللہ تعالیٰ کے مال میں اس کو قبول کر.
پھر ناڑا بعد میں باندھ لیتے ہیں کیونکہ ناڑے سے مال نکلا ہے دکھا رہے، لیکن سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں بھی ملائک صفت اولیاء کرام موجود ہیں۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور ان دیہاتیوں میں سے مَن یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وہ بھی ہے جو ایمان رکھتے اللہ و آخرت کے دن پر، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ، اور سمجھتے ہیں جو خرچ کرتے اللہ کے ہاں اس کے نزدیکی کا ذریعہ، وصلوات الرسول، اور پیغمبر کی دعائیں لینے کے لیے، الا انہا قربۃ لہم، یاد رکھو یہ واقعی اللہ کے نزدیک کرنے کا ذریعہ ہے، سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب داخل کر دے گا ان کو اللہ رحمت میں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ والسابقون الاولون، اور وہ نمبر لے جانے والے پہلے مسلمان مہاجرین و انصار میں سے، والذین اتبعوہم باحسان، اور جو ان کے بعد آئے اخلاص سے، یعنی اول تو اولین سابقون ہے ہی، اس کے بعد جو ایمان لائے وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور والذین اتبعوہم سے مراد تابعین بھی ہو سکتے ہیں۔ صاحب ہدایہ کی رائے یہ ہے کہ ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کہنا ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم وممن حولکم من الاعراب منافقون، اور ان میں سے جو آپ کے ارد گرد دیہاتی ہے منافق بھی ہے، ومن اہل المدینہ، کچھ مدینے میں بھی ہے، مردو علی النفاق، جو ضد کیے ہوئے نفاق پر، آپ نہیں جانتے انہیں، ہم جانتے انہیں، ان قریب سزا دیں گے 2 بار، پھر لٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف۔ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ مدینہ تشریف لائے تھے، تو امام مالک سے ملاقات ہوئی، مالک نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ میں کوفہ سے آیا ہوں، انہوں نے کہا الکوفی لا یوفی، بڑے غدار لوگ ہیں، علی کو قتل کیا، حسن کو قتل کرایا، حسین کو بے یار مددگار چھوڑا۔ امام ابو حنیفہ نے قرآن کی آیت پڑھی، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، کیا مدینے کے سارے لوگ منافق ہیں کہ تم کوفے کے ہر آدمی کو باغی و غدار کہتے ہو؟ امام مالک نے کہا میرا خیال ہے کہ یہی ابو حنیفہ ہے، کیونکہ اتنا بڑا استدلال فوری قرآن سے یہ امام اعظم کا کام ہے۔ اور کچھ اور بھی ہے جنہوں نے اعتراف کیا اپنے گناہ کا، ملائے ہیں انہوں نے اچھے اعمال برے کے ساتھ، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے، بے شک اللہ بخشنے والے رحم والے۔ کہتے وہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی تھے، خذ من اموالہم صدقۃ، لیجئے ان کے مال میں سے زکوٰۃ، تو طہرہم، کہ پاک کرے ان کو، وتزکیہم بہا، اور ان کے باطن کو دھو ڈالے، اور دعا دے ان کو، بے شک آپ کی دعا سکون ہے ان کے لیے، اور وہ خوب سننے جاننے والے ہیں۔ آیت میں اشارہ ہے کہ جو دین کی مدد کرے، زکوٰۃ لائے، خیرات لائے، گفٹ لائے، ان کو دعا دینا چاہیے۔ تش پتورا و کالو خان تمہیں گورا، جی مجھے میرے لیے دعا کر، کیوں بھائی تیرے باپ کا نوکر ہوں، تیرے لیے دعا کروں، تم نے کیا کیا؟ ہاں، میرے لیے خاص وقت میں تو آدمی خاص کام کرتا ہے، کوئی دعا تو نہیں کرتا، بکواس۔ آیا جانا نہیں انہوں نے، بے شک اللہ توبہ قبول کرتے بندوں کا، اور قبول کرتے خیر و خیرات، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں۔ آپ فرمائیے عمل کرو، اللہ دیکھ رہے تمہارے اعمال، اور پیغمبر بھی اور مسلمان بھی، جب پیغمبر پر وحی آ جائے گی مسلمان جان لیں گے، ان قریب لٹائے جاؤ گے غیب و شہادہ کی طرف، جو بتا دے گا تم کو تمہارے کرتوت۔ وآخرون، کچھ لوگ اور ہیں، مرجون، ان کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا، ارجع یرجع مانا مؤخر کرنا، لامر اللہ، اللہ کے حکم کے آنے تک، اما یعذبہم، یا تو عذاب دے ان کو،
اور اللہ علم و حکمت والے ہیں. کہتے یہ اشارہ ہے کعب ابن مالک، مرارہ ابن ربیع و ہلال ابن امیہ، جو باوجود توفیق کے اور بہترین ایمان اور اعمال کے، عمدہ عزائم کے، صرف سستی کی وجہ سے تبوک میں شریک نہیں ہوئے. جس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت قباء میں چند دن قیام فرمایا، آپ کے جانے کے بعد اہل قباء وہی نماز پڑھتے تھے. آج بھی مسجد قباء اسی عنوان سے پوری دنیا کا معدن و مرجع ہے. اللہ قیامت تک قائم دائم رکھے. اور منافقین نے اس کے مقابلے میں ایک جگہ بنائی. ابو عامر راہب تھا مدینہ میں، اس کے پیغمبر سے جھڑپ ہو گئی تھی. پیغمبر نے اس کو کہا آپ کا ابراہیم علیہ السلام اور انبیاء بنی اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں، قطعاً بے دین و لادین شخص ہو. اس نے کہا ہم میں سے جو غلطی پر ہے وہ کینسرین میں. آپ نے کہا اللہم آمین، اللہ ایسے ہی کر دے. بھاگا وہ وہاں سے، بھاگا. اور وہاں سے منافقوں کو لکھا کہ مسجد کے نام پر کوئی جگہ بناؤ، وہاں اکٹھے ہوتے رہو، میں موقع پاتے ہی روم سے رش کر لاؤں گا، پیغمبر و صحابہ کے پٹائی لگاؤں گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جا رہے تھے اور یہ لوگ آئے کہ آپ نماز پڑھے. آپ نے کہا واپسی پر دیکھوں گا. واپسی پر آیات نازل ہوئی والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، وہ لوگ جنہوں نے بنایا مسجد ضرر دینے کے لیے اور کفر پروان چڑھانے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین، اور تفرقہ ڈالنے کے لیے مسلمانوں میں، وارصادا، اور یہ انتظار گاہ ہے لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، جو اللہ اور رسول سے لڑ چکا ہے پہلے. ابو عامر راہب. وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ، ان قریب قسمیں کھائیں گے ہمارا ارادہ بہتری کا ہے. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، لا تقم فیہ ابدا، اس میں کبھی بھی کھڑے نہ ہو. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی تقوی پر پہلے دن سے حق ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں. یہ مسجد تو اصولاً قبائی ہے، لیکن جب پیغمبر سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا وہ مسجد ھذا، مطلب یہ کہ جو صفات اہل قباء کی ہے وہ بکمال اہل مدینہ کی ہے. تو اس لیے کبھی کبھی ایک تفسیر دو حصوں میں بڑھ جاتی ہے. اصطلاح میں کہتا ہوں تفسیر اول اور تفسیر ثانی. اس کی میں مثالیں اپنی جگہ دوں گا. علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر اہل حق کی مسجد کے مقابلے میں کوئی مسجد بلا ضرورت شرعی بن جائے تو وہ مسجد ضرار کے حکم میں ہے، اس میں نماز پڑھنا بہتر نہیں ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد تفسیر کشاف میں ہے، مفتی شفیع صاحب نے بھی معارف میں نقل کیا. گورنروں کو لکھا تھا کہ مسجد ایسی بنواؤ کہ ایک مسجد کا اثر دوسری جماعت پر نہ ہو جائے. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں پاک باز رہنا. واللہ یحب المطہرین، اللہ پسند کرتے ہیں ان پاک بازوں کو. یہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم تو ڈیلا بھی استعمال کرتے ہیں اور پانی بھی. اکثر ساتھی یا ڈیلا یا پانی، فرمایا یہی ہے. تو دیکھو ایک طرف استنجا کی ایک اچھی علامت قرآن نے ذکر کیا، اس کا حمد کیا، تعریف کی، اور دوسری طرف مسجد جیسے نیکی پٹک دی. چنانچہ آپ نے صحابہ کو بھیجا اور وہ مسجد ضرار جو بنی تھی اس کو جلایا، خاکستر کر دیا. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ، آیا وہ جس نے بنیاد رکھی مسجد کی عمارت کی اللہ کے خوف اور رضا پر، خیر بہتر ہے امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فنہار بھی، یا وہ جس نے بنیاد رکھی ہے
کھائی کے کنارے گرنے والے، فنہار بھی، پس وہ گر گیا اس کے ساتھ، دوزخ میں مسجد ضرار اور حق کے مقابلے کا یہ حال ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ مولانا اشرف علی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے آداب المساجد، اس میں لکھا ہے کہ جو مسجد کے مقابلے میں ہو اور بڑی مسجد کے جماعت کو نقصان ہو، بلا شبہ وہ مسجد ضرار کے ساتھ مشابہ ہے۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، ہمیشہ ان کی تعمیر جو انہوں نے بنائی کھٹک رہے گی ان کے دلوں میں، کیونکہ سمجھ تو گئے کہ ہم نے غلط پلاٹ رتیانے کے لیے کیا۔ الا ان تقطع قلوبہم، مگر یہ کہ توڑ دیے جائیں ان کے دل، کاٹے جائیں۔ واللہ علیم حکیم، ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، بے شک اللہ نے خریدا مسلمانوں سے ان کی جان اور مال، بین لہم الجنہ، کہ ان کو جنت ملے گی۔ اللہ اللہ، مولانا کہتے ہیں نیم جاں بستان دو صد جاں دہد، او آنچ در وحمت نیاید آدہد۔ تھوڑی سی ہماری چھوٹی موٹی جان لے لی اور کتنی بڑی نعمتیں دے دی جو سوچ اور فکر میں بھی نہیں آ سکتی۔ قتال کریں گے اللہ کے راستے میں، پس یہ ماریں گے یا مریں گے، پس وعدہ ہے اللہ کے ہاں برحق توریت انجیل و قرآن میں، جس نے پورا کیا عہد و پیمان اللہ سے، مبارک ہو ایسی بے جو تم کر چکے ہو، جو اس عہد و پیمان پر مضبوط رہا۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ کامیابی بڑی ہے۔ التائبون العابدون الحامدون، توبہ کرنے والے، عبادت گزار اور حمد و ثنا بجا لانے والے، السائحون، روزہ رکھنے والے، الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدے کرنے والے، الآمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم کرنے والے، والناہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کے سرحدات کو بچانے والے، وبشر المومنین، یہ مومن ہیں ان کو خوشخبری دے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، شان نہیں ہے پیغمبر کی اور ایمان والوں کی کہ دعائے مغفرت کرے کافروں کے لیے، مشرک اعتقادی عملی، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ یہ رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ یہاں کراچی میں بدعتیوں کا ایک بڑا مرا، سارے جمعیت علماء اس کے جنازے میں شرکت کے لیے، بلکہ بعض مولوی جو پنجپیری بھی تھے اس کے تیجے میں بھی گئے۔ وہاں نور الدین نوری نے اچھی تقریر کی، اس نے کہا صرف جنازہ پڑھنا اور تیجے میں آنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہمارے بڑے کا مسلک قبول کرو۔ میں نے کہا شرم تو لعنت ویلم دسے جائے پتی وی لعنت تی پا غزائے چتے تیرا ہوتی۔ من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، اسلامی عقیدہ ہے۔ میں نے جمعوں میں بہت سخت زبان استعمال کی تو بلوچستان سے علماء کا وفد آیا مجھ سے بات کرنے، میں نے کہا ویسے ہی بات کرو گے یا شرائط پر کرو گے؟ میں نے کہا شرط یہ ہے کہ اگر میری بات صحیح نہ ہو تو میں اعلان کروں گا معافی کا، اور اگر تمہاری بات غلط ہوئی اور تم نے غلط جنازہ بدعتی کا پڑھا ہے اور تیجے میں شریک ہوئے تو تم لوگ ایمان و نکاح دونوں کی تجدید کرو گے۔ اور نہیں ہے نہ تھا استغفار ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد آزر کافر کے لیے، مگر ایک وعدے کی وجہ سے جو انہوں نے ان سے کیا، جب معلوم ہوا حضرت کو کہ وہ خدا کا دشمن ہے، بیزار ہوئے ان سے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام بہت ہی بردبار، بہت ہی نرم طبیعت کے بردبار تھے، چاہتے تھے کہ والد بچ جائے۔ اور نہیں ہے اللہ کہ بہراہ کر دے ایسے لوگوں کو جن کو ہدایت دی، جبکہ بیان کرے ان کو جس سے وہ بچ سکے۔ بے شک اللہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔
بے شک اللہ کے لیے راج ہے آسمان و زمین کا، وہی زندہ کرتے و مارتے ہیں، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ مددگار۔ یقیناً توبہ قبول کی اللہ نے نبی کی اور مہاجر و انصار کی، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، وہ جنہوں نے پیغمبر کا ساتھ دیا تنگی کی گھڑی میں، وہی تبوک، سفر بعید، سخت تپش، غسان روم سے مقابلہ، دور و دراز کا سفر اختیار کرنا۔ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، بعد اس کے کہ قریب تھا کہ ٹیڑے ہو جائے دل ایک گروہ کے، ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، انہ بہم رؤوف الرحیم، وہ ان کے حق میں مہربان رحم والے ہیں۔ خدا نے توبہ قبول کی تو لوگ حق پر ڈٹے رہے۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور وہ 3 آدمی جن کا معاملہ خلفوا مؤخر کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ حضرت کعب ابن مالک، مرارہ ابن ربیع، ہلال ابن امیہ، یہ تینوں باوجود اس اچھے توانائی کے، بہترین ایمان و اسلام کے، لیکن تبوک میں بے ہمتی کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے، اور بعد میں ان کو ناراضگی کی گئی اور کئی دن تک پریشان رہے، پھر اپنے صدق اور سچائی کی برکت سے اللہ نے معاف کیا۔ بخاری میں ہے کہ خلفو کا یہ معنی نہ کرو گے جو جہاد سے پیچھے رہ گئے، نہ خلفو امرہم، ان کے معاملے کو حکمت الہی سے پیچھے کیا گیا، ذرا صبر کرو۔ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ جب تنگ ہونے لگی ان پر زمین باوجود وسعت کے، وضاقت علیہم انفسہم، اور تنگ ہو گئے ان کے جی، اور سمجھ گئے کہ نہیں ہے بچنے کی جگہ سوائے اللہ کے مگر اس کے پاس، پھر اللہ رحمتوں سے متوجہ ہوئے ان پر تاکہ وہ توبہ کر سکے، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں۔ اللہ اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کا پہلا جماعت انبیاء ہے، دوسرے صحابہ ہے، تیسرے تابعین ہے، چوتھے اتباع ہے، پانچویں فقہاء و مجتہدین ہے، چھٹے محدثین و مفسرین ہے، ساتواں اور آٹھواں ہر دور اور ہر زمانے کے اولیاء اللہ و علماء الرحمن ہیں۔ جائز نہیں ہے اہل مدینہ کے لیے اور جو آس پاس دیہاتی ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے پیغمبر سے اور ترجیح دے اپنے آپ کو حضرت کے جی پر، بے شک یہ نہیں پہنچتی ہے ان کو کوئی پیاس اور نہ کوئی تھکاوٹ اور نہ کوئی بھوک اللہ کے راستے میں، اور نہ یہ طے کرتے کوئی جگہ جو کفار کو غصہ دلائے، اور نہ پاتے ہیں دشمن سے کوئی تکلیف، مگر ان کے لیے عمل صالح لکھا جاتا ہے۔ بے شک اللہ ضائع نہیں کرے گا اجر احسان کرنے والوں کا، اور یہ خرچ نہیں کرتے کوئی نفقہ تھوڑا ہو یا زیادہ، اور نہ طے کرتے کوئی وعدی، مگر لکھا جائے گا ان کے لیے، اور اللہ دے گا ان کو بہترین عمل ان کے کرتوت کا۔ اور نہیں یہ شان مسلمانوں کی کہ نکلے اللہ کے راستے میں سارے، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، کیوں نہیں نکلا ہر بڑی جماعت میں سے ایک چوٹی، لیتفقہوا فی الدین، کہ وہ دین کی فقہ حاصل کرے، کچھ لوگ جہاد میں جائیں، کچھ مدرسے آباد کریں۔ شاہ اسماعیل اور سید احمد جب جہاد کر رہے تھے تو شاہ اسحاق نے دلی کی درسگاہ برقرار رکھی اور وہاں سے مجاہدین کے جتے بھیج رہے تھے۔ طالبان دور میں انہوں نے بلوچستان اور سرحد کے مدرسے بند کیے، لیکن کراچی کے علماء نے ان کو منع کیا کہ یہ کام نہ کرنا اور رصد تیار رہنا چاہیے۔ آیت سے فقہ کی فضیلت معلوم ہوئی، اللہ کے ہاں پسندیدہ علم ہے۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور تاکہ ڈرا دے اپنے قوم کو، اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب واپس چلے جائے، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ بچ سکے، یا تو یہ کہ لوگ ان کے پاس آئے یا یہ وہاں جائے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اصل بیان جو قوم کو ہے وہ فقہ کا ہے، حلال و حرام کا ہے، عقائد و اعمال کا ہے۔ میں تبلیغی بزرگوں سے کہتا ہوں جو ہمارے ہی بزرگ ہیں کہ بھئی آپ کے 3 دن میں ایک سنت بیان نہیں ہوتی، ایک مستحب بیان نہیں ہوتا، یہ کیسے کام چلے گا؟
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، قتال کرو جو قریبی کفار ہے، ولیجدوا فیکم غلظہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا فلسطین کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے کہ یہ قریب ہے ہمارے۔ چیچنیا کیوں نہیں جاتے؟ بوسنیا کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے کہ یہ ہمارے قریب ہے۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالی پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کبھی اتاری جاتی ہے سورت، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، ان میں سے بعض کہتے ہیں، أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ ایمانا، کس کا بڑھایا اس نے ایمان؟ ایمان تو نہیں بڑھتا، ایمان کی کیفیات بڑھتی ہے، اوصاف بڑھتے ہیں، مقتضیات بڑھتے ہیں، درجات بڑھتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، یقیناً ان کا ایمان بڑھایا، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش خوش ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، پس بڑھا دے گی یہ آیتیں ان کے گن در گن، عقائد کا گن، اعمال کا گن، دنیا کا گن، آخرت کا گن۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، مریں گے درحالی کہ کافر ہوں گے۔ اولا یرون، دیکھتے نہیں، انہم یفتنون فی کل عام مرۃ و مرتین، آزمائے جاتے ہر سال ایک یا دو بار، کبھی سیلاب کبھی زلزلہ۔ ثم لا یتوبون، نہ توبہ کرتے، ولا ہم یذکرون، نہ نصیحت لیتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کبھی اتاری جاتی ہے کوئی صورت، نظر بعضهم الی بعض، دیکھ لیتے بعض بعض کو، هل يراکم من احد، دیکھا تم کو کسی نے؟ ثم انصرفوا، پھر جاتے ہیں، صرف اللہ قلوبهم، موڑ دے گا اللہ ان کے دلوں کو، بانہم قوم لا یفقہون، کیونکہ یہ لوگ فقہ نہیں سمجھتے۔ فقہ کا سمجھنا اللہ کی نعمت ہے، فقہاء سے محبت کرنا خدا کا احسان ہے۔ فقہاء اس امت کے اطباء ہے۔ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، رواہ الشیخان۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، ومن یرد بہ شرا یؤتیہ مالا، رواہ البخاری فی الجامع والحاکم فی المستدرک۔ لو کان جریج فقیا لاجاب امہ، اور اگر آپ نے اپنے چچزاد بھائی عبداللہ ابن عباس کو رات کے اندھیرے میں دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ الکتاب، یا اللہ اس کو دین کی فقہ، قرآن کی تفسیر کی سمجھ عطا فرما۔ معلوم ہوتا ہے قرآن کی تفسیر وہ بیان کرے جو فقیہ زمانہ ہو۔ بعض مشائخ قرآن خفا ہوتے تھے کہ ہم سے لوگ نکاح و طلاق پوچھتے، کہا ہماری دکان توحید و سنت کی ہے، وہاں نکاح قرآن میں نہیں، فنکحوا ما طاب لکم، الطلاق مرتان قرآن میں نہیں، یہ کیسے شیخ القرآن ہے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً آ گئے تمہارے پاس پیغمبر تمہیں میں سے، بشر من البشر، عزیز علیہ، گراں گزرتا ہے ان کو، ما عنتم، جس سے تم پریشان ہو، حریص علیکم، بہت چاہنے والے تم کو، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مسلمانوں کے حق میں نرمی کرنے والے مہربان ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر منہ موڑا، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، آپ فرمائیے میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اصل جو صورت کا ہے غرض اعظم توحید، علیہ توکلت، تو اسی پر میرا بھروسہ ہے، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ عرش عظیم کے مالک ہے۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سورہ توبہ بخیر و عافیت مکمل ہو گئی۔ بظاہر یہی وقت رمضان شریف میں بھی مناسب ہے، کیونکہ لوگ ویسے ہی گھروں میں ہیں۔ البتہ کوشش کریں گے کہ ہم 2:30 بجے شروع کریں، تو یوں 1 گھنٹہ یعنی 3:30 بجے یا 3:45 تک فراغت حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام علیکم۔ اللہم احفظنا واحفظ الاسلام والمسلمین، اللہم احفظنا من الاوبیاء والآفات والآحات والمصائب والشدائد۔ مولا عز و جل پورے عالم سے اس وبا کو دور فرما، مسلمانوں کو عزت توانائی عطا فرما، ہم عاجزوں کا درس قبول مقبول فرما، ہماری خطائیں بشریات معاف فرما۔ حاضرین اور پورے عالم کے غائبین جو مختلف ذرائع سے یہ درس سنتے ہیں، یا اللہ ان کے لیے کونین کا سرمایہ بنا، عقائد کا سامان اور اعمال کا اساس ثابت فرما۔ جو بیمار ہے اللہ ان کو زندگی اور صحت دے، جو فوت ہوئے ہیں بخشش جنت دے، جو کسی بھی پریشانی اور غم میں ہیں اللہ ان کی دستگیری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ